بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ جب بھی کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی پبلک ڈاکومنٹ یا دستاویز جسے ہم سرکاری دستاویز کہتے ہیں وہ بنائی جاتی ہے، پبلک ڈاکومنٹ جب بنایا جاتا ہے، سرکاری دستاویز تیار کی جاتی ہے تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ سرٹیفائیڈ کاپی ہوتی کیا ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کاپی کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کسی بھی سرکاری دستاویز کو حاصل کرنے کا قانونی طریقہ کار کیا ہے، اور پھر آپ اس نقل کو، اس دستاویز کو جو سرٹیفائیڈ ہوگی اس کو کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، کیا آپ اس کو عدالت میں بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اس سے اہم بات کہ کوئی بھی دستاویز کی حسب ضابطہ کاپی جب آپ کو ملتی ہے تو اس پر کیا ایسا لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کاپی واقعتاً سرٹیفائیڈ ہوگی۔ اگر وہ الفاظ یا جملے اس کاپی پر درج نہیں ہوں گے تو پھر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، چاہے اس پر سرکار کے آفس کے دستخط، مہر، ثبت کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹیفائیڈ کاپی کیا ہوتی ہے۔ تو سرٹیفائیڈ کاپی ہر وہ سرکاری دستاویز جو شخص حاصل کرنا چاہے تو وہ اس آفس میں جا کے اس کی کاپی حاصل کرے گا، لیکن کاپی حاصل کرنے سے پہلے وہ اس کاپی کی فی جو سرکار نے مقرر کی ہوئی ہوگی وہ جمع کروائے گا، ڈپازٹ کروائے گا، اور اس کے بعد وہ اس کی حسب ضابطہ کاپی حاصل کرے گا۔ اس حسب ضابطہ کاپی پر افسر مجاز اپنے دستخط کرے گا، دستخط کے ساتھ ساتھ اپنی سٹیمپ لگائے گا، اور سٹیمپ کے ساتھ ساتھ اس پر سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جو اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ جو نقل جاری کی گئی ہے یہ اس کی اصل کے عین مطابق ہے۔ یعنی عام طور پہ یہ فقرہ لکھا جاتا ہے کہ نقل بمطابق اصل ہے، تو یہ جملہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر کسی دستاویز پر وہ یہ جملہ درج نہیں ہوتا تو اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ محض ایک ردی کا ٹکڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی قانونی حیثیت بالکل نہیں ہوتی۔ تو ہر وہ سرکاری عہدیدار جس کی تحویل میں ایسی سرکاری دستاویز ہو جس کا معائنہ کرنے کا کوئی شخص استحقاق رکھتا ہو، یعنی ہر وہ شخص جس کے پاس اس کو معائنہ کرنے کا استحقاق ہو، ان طلب اگر وہ اس کو طلب کرے تو ایسے شخص کو اس کی نقل اس کے لیے رسوم قانونی، یعنی اس کے اخراجات، فیس وغیرہ کی ادائیگی پر ایک ایسا تصدیق نامے کے ہمراہ دے گا، وہی جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ وہ اس پر اپنی تصدیق لگا کر دے گا، جو مذکورہ نقل کے حاشیہ پر تحریر ہوگا کہ وہ مذکورہ دستاویز یا اس کے جزو کی جیسی بھی صورت ہو صحیح نقل ہے، یعنی یہ نقل بمطابق اصل ہے، یہ لکھنا ضروری ہوگا۔ اور مذکورہ عہدیدار مذکورہ تصدیق نامہ پر تاریخ درج کرے گا، اپنا نام اور سرکاری عہدہ کے ساتھ بھی دستخط کرے گا، اور جب کبھی مذکورہ عہدیدار کوئی مہر استعمال کرنے کا ازرو قانون مجاز ہو تو اس پر مہر ثبت کی جائے گی، اور ایسی نقول جو بائیں طور تصدیق کی جائے مصدقہ نقول کہلائیں گی۔ اس کی جو عبارت ہے یہ قانون شہادت کے آرٹیکل 87 میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، زیر بحث لایا گیا ہے کہ مصدقہ نقل کون سی ہوگی۔ اب یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مصدقہ نقل جو ہے وہ سرکاری دستاویز جو نقل کے اصل کے مطابق ہو، اس پر مہر لگی ہوئی ہو، اس کی فیس جمع کرائی گئی ہو، اور
اس پر افسر مجاز کے دستخط موجود ہوں اور ساتھ سرٹیفکیٹ موجود ہو تو یہ کہلائے گی حسب ضابطہ کاپی، نقل یا سرٹیفائیڈ کاپیز۔ اب یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ایک فارم ملتا ہے، وہ عدالتی کھوکھا جات دکانات وہاں پر موجود ہوتے ہیں عموماً، اس پر 10 روپے کا ٹکٹ لگے گا، اس کو آپ فل کریں گے۔ اس میں اگر فوجداری کا کیس ہے تو فوجداری کا حوالہ آئے گا، کیس کا عنوان آئے گا، جورسڈکشن کا آئے گا کہ کیس آپ کا لیا میں چل رہا ہے، کروڑ میں چل رہا ہے، ملتان میں چل رہا ہے، پشاور میں چل رہا ہے، یا پنڈی میں چل رہا ہے، یا کراچی میں چل رہا ہے، کراچی کے ایسٹ میں چل رہا ہے، ویسٹ میں چل رہا ہے، جو بھی اس کی جو ہے جورسڈکشن ہوگی اس کا ذکر آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اس پر ذکر کیا جائے گا کہ تفصیل نقولات، کہ آپ کو کون کون سی نقولات درکار ہے۔ اگر آپ نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، دعویٰ، جواب دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، جواب دعویٰ، دعویٰ، جواب دعویٰ، اور اس کے بعد تنقیحات ہیں تو تنقیحات، جو بھی عدالتی پروسیڈنگز ہیں، اس کی جو اپنا آرڈر شیٹ ہے وہ مکمل آپ لے سکتے ہیں، اسپیسیفک آرڈر ہے وہ لے سکتے ہیں، درخواست لے سکتے ہیں، جواب درخواست لے سکتے ہیں، پیش کردہ فارم کی نقولات بھی آپ یہاں تک حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ دستاویز جو فائل کے ساتھ لفظ کی گئی ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، شہادت قلم بند کروائی گئی ہے، کراس ایگزامینیشن یعنی جیرا ہوئی ہے، تو اس کی آپ کاپی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسے ہم کہتے ہیں نقولات۔ اس کی پھر عدالتی حکم، اگر حکم اخیر ہے یعنی فیصلہ آ گیا ہے تو اس فیصلے کی کاپی کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے درخواست ضمانت ہے، درخواست ضمانت کا حکم نامہ ہے، درخواست ضمانت ہے، درخواست ضمانت کے بعد اس کا حکم نامہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپیل ہے، موجبات اپیل ہے، یا اپیل کا حکم اپیل ہے، تو وہ بھی سارے ڈیٹیل آپ اس فارم پہ لکھیں گے تفصیل نقولات میں، تو یہ وہ اس رقم فارم کے مطابق آپ کو نقولات پھر مل جائیں گی۔ تو یہ محافظ خانے میں اگر آپ کو انتقال چاہیے، پٹوار چاہیے، پرت سرکار چاہیے، جمع بندی کی نقولات چاہیے، ریونیو سے متعلق یا دیگر کسی قسم کے بھی دستاویزات اگر آپ کو درکار ہوں تو آپ یہ دستاویزات اس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ ان کی سرٹیفائیڈ کاپیز آپ لے سکتے ہیں، اور سرٹیفائیڈ کاپیز جو ہے وہ آپ کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جا کر بھی لے سکتے ہیں۔ اور اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایف آئی آر کی کاپی درکار ہے اور تھانے کے لوگ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں، مہر لگانے کے بعد اس کے اوپر نہیں لکھتے کہ یہ نقل بمطابق اصل ہے، جب تک یہ جملہ نہیں لکھا جائے گا تو سمجھیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کی لیگل ورتھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ متعلقہ آفیسر کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں بڑی اہم چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر یہ کاپی سرٹیفائیڈ کاپیز ہوں تو آپ اس کو عدالت میں بطور شہادت بھی داخل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو عدالت میں بطور شہادت داخل کریں گے تو اس کے لیے پھر وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ جب تک کسی دستاویز کی فوٹو کاپی پر اس کی مصدقہ نقل ہونے کا سرٹیفکیٹ درج نہیں ہوگا تو وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوگا، وہ بطور ایویڈنس عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی اہم ججمنٹ دینے لگا ہوں، یہ 1999 پی ایل سی 346، یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے اس حوالے سے۔ اور پی ایل ڈی 1990 آزاد جموں اینڈ کشمیر 122 پیج، یہ بھی بڑی اہم ججمنٹ ہے اس حوالے سے۔ اور اگر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کسی دستاویز کی فوٹو کاپی جو تصدیق شدہ نہ ہو اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، 1990 سی ایل سی 546 پیج ہے۔ مقدمہ کی سماعت سے قبل فوجی عدالت کا وجود ختم ہو گیا اور وہ ملزم کو کوئی سزا نہ سنا سکی، چونکہ تمام کارروائی کی تصدیق ایسی عدالت کی طرف سے نہ کی گئی تھی اور نہ ہی ایسی کارروائی پر دستخط کرنے کی نوبت آئی تھی۔ ایسی صورت میں شہادت کی مثل فوجی حکام کے پاس برائے تصدیق نہیں بھیجی جا سکتی تھی۔ یہ 1999 پاکستان کرمنل لا جرنل 2308 پیج ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بہت اہم ججمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے
बयान कर रहा हूँ। फैसला डिग्री की नकल फ्रीकैन को देने के लिए कब तैयार बावर नहीं की जाएगी, जब तक टाइपशुदा नकल की तस्दीक मजाज अफसर बमुताबिक आर्टिकल 87 कानून शहादत न करे, उसे फ्रीकैन के हवाले करने के लिए तैयार बावर नहीं किया जा सकता। तो 1998 CLC 590 पेज है, इसलिए ये बहुत अहम जजमेंट्स हैं। तस्दीक शुदा नकल जो आर्टिकल 87 के तहत जारी की गई हो, काबिल अदखाल शहादत है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था। और इस कापी पर एक नोट इस तरह शामिल हो कि ये असल की दुरुस्त नकल है। दस्तावेज मज़कूर पर महज नकल कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा के दस्तखत काफ़ी नहीं है कि उसने कापी ली और उस पर दस्तखत कर दिए। जब तक ये नोट नहीं दर्ज करेगा कि ये नकल बमुताबिक असल है, उस वक्त तक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उसको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अगर अदालत में पेश किया जाएगा तो वो नाकाबिल इदखाल शहादत होगी। मुखालिफ वकील जो है वो फिर उसको ज़ेर बहस लाएगा। अंडर प्रोटेस्ट आप उसको शामिल भी करवा देंगे तो उसको फिर नहीं पढ़ा जाएगा। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।